أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. اساتذہ اکرام اور تمام ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً 813واں عرس میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اس نبی ہاشمی کے برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے کہ جن کے ہونٹوں کی نزاکت کو جب اپنے وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا اے قلم لکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس نبی ہاشمی کے برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے کہ جن کے آنکھوں کی بشارت کو جب اپنے وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا اے قلم لکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی نبی ہاشمی کے برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے کہ جن کے آل مبارک کو جب اپنے وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا اے قلم لکھ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پڑھیے باعث بلند عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میرا یہ نظام رہا ہے کہ جب بھی میں نظامت کرتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ اس پہ عمل کرتے ہوئے میں اعلیٰ حضرت کے اشعار تضمین میں پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے کہ اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام، اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں یہ صدائیں صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، جلوہ فرما آمنہ کے گھر میں جب آقا ہوئے سن کے خوش عبد المطلب دادا ہوئے، جلوہ فرما آمنہ کے گھر میں جب آقا ہوئے سن کے خوش عبد المطلب دادا ہوئے، امتی پہ کتنے سید والا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جسم پر پھولوں کی ہے رنگ لبادہ نور کا، خوشگل و طائر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہو یا کوئی باقا نور کا، آقا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آئیے تلاوت کرنے کے لیے میں محمد ریحان اشرف کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، بس ان چند اشعار کے ساتھ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے،
قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے اور عادت جو بنا لیتے ہیں تلاوت قرآن کی، قسم خدا کہ ان کا سارا خاندان چمکتا ہے، قسم خدا کہ ان کا سارا خاندان چمکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کیا ہے جس نے نازل اسے رحمان کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کیا ہے جس نے نازل اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسالے 30 پارے جو اپنے سینے میں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آئیے نعت نبی گنگنانے کے لیے خوبصورت آواز کو میں آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد استاد القراء حضرت حافظ و قاری افسر صاحب قبلہ ہے۔ بس اس خیال کے ساتھ کہ میرے نبی کے فرمان کے دائیں بائیں
میرے نبی کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں ہوتی ہے مہمان کے دائیں بائیں، میرے نبی کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں ہوتی ہے مہمان کے دائیں بائیں، اور جتنے بھی نعت کے شعراء ہے بروز محشر وہ نظر آئیں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں، وہ نظر آئیں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو مائک پہ آواز دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نعت پاک کا کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے چنے ہیں آنکھوں سے ذرات کھا کے کوے رسول، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات کھا کے کوے رسول، عدم سے لائی ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی کسی میں بو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا۔ السلام علیکم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ، کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر، یا رسول اللہ کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر، کنکر نے کلام کیا تم کو دیکھ کر، تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ، لکڑی نے وہ کام کیا تم کو دیکھ کر، تلوار دیکھتی رہی کیا ہو رہا ہے یہ، لکڑی نے وہ کام کیا تم کو دیکھ کر۔ آئیے پھر نعت نبی گنگنانے کے لیے ایک خوبصورت آواز، بہترین انداز کے مالک بابو یوسف کو میں آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، بس اس خیال کے ساتھ کہ ہر بیٹا نعت پڑھے، ہر بیٹی نعت پڑھے، ہر بیٹا نعت پڑھے، ہر بیٹی نعت پڑھے، نبی کے عشق میں کل یہاں نعت پڑھے، ہر بیٹا نعت پڑھے، ہر بیٹی نعت پڑھے، نبی کے عشق میں کل یہاں نعت پڑھے، میں خرید لایا ہوں حدائق بخشش، میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے، میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، سب سے پیارا، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، سب سے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، انگلی کے اشاروں سے کرے چاند کے ٹکڑے، انگلی کے اشاروں سے کرے چاند کے ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوا لے دوبارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، بیواؤں یتیموں کو کلیجے سے لگایا، ایک دودھ کے پیالے سے ہی 70 کو پلایا، ایک دودھ کے پیالے سے ہی 70 کو پلایا، کرتا ہے مدینے سے، کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد منقبت پڑھنے کے لیے میں محمد شوکت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، بس اس اشعار کے ساتھ کہ بہادری کی طرح صبح شام بن کے رہو، بہادری کی طرح صبح شام بن کے رہو، خدا کی ہوگی مدد، نیک نام بن کے رہو، اگر غلامی بن کے رہنا ہے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کے غلام بن کے رہو، اگر غلامی بن کر رہنا ہے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کے غلام بن کر رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت سننے سے اور سنانے سے پہلے جم کو درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی پاک کی پیاری عطا غریب نواز، 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 ہے آپ خادم غوث الورا غریب نواز، ہے آپ خادم غوث الورا غریب نواز، کہ تمہارے در سے سوالی کبھی نہیں لوٹا، تمہارے در سے سوالی کبھی نہیں لوٹا، تمہارا در ہے در مصطفیٰ غریب نواز، تمہارا در ہے در مصطفیٰ غریب نواز، نبی پاک کی پیاری عطا غریب نواز، زمانے بھر زمانے تابع فرمان ہو گیا اس کا، زمانے تابع فرمان ہو گیا اس کا، جو بن گیا ہے تمہارا، جو بن گیا ہے تمہارا گدا غریب نواز، جو بن گیا ہے تمہارا گدا غریب نواز، زمانے بھر کے شہنشاہ کو بھیک دیتا ہے، زمانے بھر کے شہنشاہ کو بھیک دیتا ہے، جسے بھی مل گیا صدقہ، جسے بھی مل گیا صدقہ تیرا غریب نواز، جسے بھی مل گیا صدقہ تیرا غریب نواز، نبی پاک کی پیاری عطا غریب نواز۔ مقطع دعا کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ تمہارے روزے پہ آ کر اے شوق مانگے ہیں، تمہارے روزے پہ آ کر اے شوق مانگے ہیں، عطا ہو صدقہ عثمان، عطا ہو صدقہ عثمان پیا غریب نواز، عطا ہو صدقہ عثمان پیا غریب نواز، نبی پاک کی پیاری عطا غریب نواز۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے پھر اس کے بعد منقبت کا اشعار پڑھنے کے لیے میں محمد افتخار کو آواز دے رہا ہوں، بس محمد انتخاب کو آواز دے رہا ہوں، بس ان اشعار کے ساتھ کہ کرکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، کرکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے، کرکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے، میرے خواجہ تیری بادشاہت کا کیا کہنا، میرے خواجہ تیرے بادشاہت کا کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے،
تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بن کر حامی وہ حاجت رواج میرے میں آیا، تو بن کر حامی وہ حاجت رواج میرے میں آیا، تو بن کر حامی وہ حاجت رواج میرے میں آیا، بجھانے کفر و ظلمت کا دیا اجے میرے میں آیا، بجھانے کفر و ظلمت کا دیا اجے میرے میں آیا، بحکم سرور عالم بقائے دین کی خاطر، بحکم سرور عالم بقائے دین کی خاطر، ہمارا بادشاہ خواجہ پیا اجے میرے میں آیا، ہمارا بادشاہ خواجہ پیا اجے میرے میں آیا، ہمیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں، ہمیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں، جناب فاطمہ کا لاڈلا اجے میرے میں آیا، تو بن کر حامی وہ حاجت روا اجے میرے میں آیا، سنو شوق فریدیا جب تک لوٹا نہیں کوئی، سنو شوق فریدیا جب تک لوٹا نہیں کوئی، تمنا دل میں لے کر جو گدا اجے میرے میں آیا، تمنا دل میں لے کر جو گدا اجے میرے میں آیا، تو بن کر حامی وہ حاجت روا اجے میرے میں آیا۔ السلام ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد منقبت کے لیے میں محمد مدثر حیات کو آواز دے رہا ہوں، بس اس خیال کے ساتھ کہ میں شہر طیبہ کا سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تماشا اتنا کر گزرنا، نبی کے دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور نکل جاتا ہے کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ محمد مدثر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے سے اور منقبت سننے سے اور سنانے سے پہلے درود شریف اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، میں گدائی خواجہ چشت ہوں، میں گدائی خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے پھر منقبت پڑھنے کے لیے میں محمد علی اکبر کو آواز دے رہا ہوں، بس اس اشعار کے ساتھ کہ یہ عرض کرتے ہیں دیوانے سب غریب نواز، یہ عرض کرتے ہیں دیوانے سب غریب نواز، نکال دیجئے کوئی سبب غریب نواز، یہ عرض کرتے ہیں دیوانے سب غریب نواز، نکال دیجئے کوئی سبب غریب نواز، پہنچ کے دیکھ لے اجمیر باب جنت، پہنچ کے دیکھ لے اجمیر باب جنت، ہم پھر آ گیا ہے رجب غریب نواز، پھر آ گیا ہے رجب غریب نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ منقبت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ عطائے سرور عالم، عطائے سرور عالم، میرے معین الدین، عطائے سرور عالم، میرے معین
عطائے سرور عالم میرے معین الدین، عطائے سرور عالم میرے معین الدین، رضائے رحمت عالم، رضائے رحمت عالم میرے معین الدین، رضائے رحمت عالم میرے معین الدین۔ اور اگر ہوا سی تو سائل بھی میں تمہارا ہوں، اگر ہوا سی تو سائل بھی میں تمہارا ہوں، اگر ہوا سی تو سائل بھی میں تمہارا ہوں، کرم کرو میرے ناصر میرے معین الدین، کرم کرو میرے ناصر میرے معین الدین۔ اور تمہارے در کے ہیں سائل بڑے بڑے حاکم، 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 تو بادشاہ ہو کا حاکم، تو بادشاہ ہو کا حاکم میرے معین الدین، تو بادشاہ ہو کا حاکم میرے معین الدین۔ اور تمہارے حکم سے آیا تھا ایک کاسے میں، 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 تمہارا وہ انا ساگر میرے معین الدین، تمہارا وہ انا ساگر میرے معین الدین۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے در پہ ہو حاضر کبھی علی اکبر، 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 تیرے کرم کا ہے طالب، تیرے کرم کا ہے طالب میرے معین الدین، تیرے کرم کا ہے طالب میرے معین الدین، رضائے رحمت عالم میرے معین الدین۔ السلام علیکم۔
پین مائک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل کے چند باتیں اس متبرک موقع پر عرض کی جائیں، آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں اولیاء سے محبت کرنے والے، ابرار اور صدیقین سے تعلق رکھنے کو دین سمجھنے والے پائے جاتے ہیں، وہ سب آج خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے تعلقات کو تازہ کر رہے ہیں، اور یہ عمل قرآن و سنت کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے محبوب کے ذریعے جو تعلیم ہمیں دی، اس میں جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ غیر معمولی طریقے پر متوجہ کرائی، وہ اولیاء سے محبت ہے، اولیاء سے تعلق ہے، ولیوں سے نزدیکی ہے، ولیوں کے دامن سے وابستگی ہے، ولیوں کی راہ پر چلنے کی ہدایت کی بھیک مانگنا قرآن نے ہمیں سکھایا۔ 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ ہے تو نماز ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ میں اصلی بات اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا دے پروردگار جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، ان کا راستہ ہم کو چلا دے۔ مسلسل ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہی مانگنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو حمد ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کا اظہار کر کے ہم اپنا دامن پھیلاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی مانگنے والا جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے آگے انکساری کرتا ہے، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور پھر دامن پھیلاتا ہے کہ میری ضرورت پوری کر دیجئے، ہم پریشان حال ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم کو اس بات کی حاجت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، پھر اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار ہے، اور پھر دامن پھیلا کے کہنا ہے کہ اللہ جس پر تو نے اپنی نعمت کیا ہے اسی کی راہ پر ہم کو بھی چلا دے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بنیادی طور پر اسلام اللہ کے دوستوں سے قریب ہونے کا، ان کے راستے کی بھیک مانگنے کا، ان کی پیروی اللہ سے طلب کرنے کا نام ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو گئی تو دوسری بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ اگر یہ کام آسان ہوتا تو مانگا نہیں جاتا۔ اس کے مطلب یہ کام یہ مشکل ہے، یہ دشوار کام ہے،
یہ پریشانی بھرا کام ہے، یہ جوخم بھرا کام ہے۔ آپ میں سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ولیوں سے محبت کرنا کیا مشکل ہے؟ ولیوں کے راستے پر چلنا کیا مشکل ہے؟ جی، شیطان کا راستہ بہت آسان ہے، ولیوں کا راستہ بہت مشکل ہے۔ ولیوں کے راستے پر چلنے میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں، اور ولیوں کے راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو کئی قسم کی دشواریاں ہوتی۔ ایک دشواریاں تو اندر سے شروع ہو جاتی کہ بھائی یہ ولی کو مانتے ہیں، یہ مزار پر جا رہے ہیں، یہ خانقاہ میں جا رہے ہیں، یہ قل میں جا رہے ہیں، یہ عرس میں جا رہے ہیں، یہ لنگر بانٹ رہے ہیں، یہ لنگر کھا رہے ہیں، یہ چشتی کہلا رہے ہیں، یہ نقشبندی کہلا رہے ہیں، یہ قادری کہلا رہے ہیں۔ تو یہ پریشانی اندر سے شروع ہو گئی، اور جب باہر کی پریشانیوں کی طرف آپ توجہ ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے لوگ جو امن کے دشمن ہیں، شانتی کے دشمن ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شانتی کے دودھ سے اپنا رشتہ استوار نہ کریں، یہ ولیوں کے پاس نہ جائیں، یہ ولیوں سے نہ جڑیں، اس لیے کہ اگر یہ ولیوں کے پاس جائیں گے تو ولی ان کو برابری سکھائیں گے کہ انسان انسان برابر ہے، سب کا حق ادا کرنا ہی انسانیت ہے، اور سب کے کام آنا ہی دین ہے، مذہب ہے۔ کسی مشکل کو کسی سے دور کر دینا اس سے بڑی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ تو یہ بات کہاں پتہ چلے گی؟ یہ غریب نواز کے یہاں جانے سے پتہ چلے گی۔ تو غریب نواز کے یہاں اگر آدمی نہیں جائے گا تو چھوٹا بڑا کرنے میں آسانی ہوگی۔ غریب نواز تو سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، غریب نواز کے یہاں کوئی آ گیا تو اس پر غریب نواز کی نظر اس حوالے سے پڑتی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ اجنبی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور غریب نواز کے یہاں اگر یہ نہیں جائے گا تو یہ انسان اور انسان میں فرق کر سکے گا، اور فرق کرے گا تو میرا جو ایجنڈا ہے کہ ہم دنیا میں امن چین شانتی نہیں پھیلنے دیں گے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو غرض کے اولیاء سے تعلق سب کے نزدیک پریشان کن ہے۔ انتہا یہ کہ شیطان بھی کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ اولیاء کی طرف جائے، اور شیطان اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ شیطان خود بھی اسی راہ میں شیطان بنا ہے۔ اگر وہ ولیوں سے اپنے تعلق کو استوار کر لیتا تو حضرت آدم سے دشمنی نہیں کرتا، اس کی دشمنی حضرت آدم سے ہو گئی، اور حضرت آدم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے شیطان اس سے نارضامندی رکھتا ہے۔ تو شیطان کو کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب کی طرف جائیں، اور اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے، دو طرح کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی کوشش کے دو حصے ہیں۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو برائی میں لگا دیں، یہ برا کام کرے، یہ اللہ کی نہ مانے، یہ منمانی کرے۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، بھلائی کے راستے پر چل رہا ہے، اور میرے بہکاوے میں نہیں آ رہا ہے، یہ برائی میں نہیں پڑ رہا ہے، تو اس کو ولیوں کا دشمن بنا دیا جائے، ولیوں سے ان کی دشمنی ہو جائے، بالکل اسی طرح جیسے شیطان کو ہوئی۔ شیطان بننے سے پہلے کسی برائی کا خوگر نہیں تھا، کوئی برا کام نہیں کرتا تھا، وہ خود نیک کام کرتا تھا، وہ نیکی سکھاتا تھا، لیکن اس نیکوکار کا گناہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس کا گناہ یہ تھا کہ جس کو اللہ پسند کر رہا تھا اس کو یہ ناپسند کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی نیکوکاری کا دعویٰ کرے اور اللہ کے دوستوں سے اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو وہ بھی شیطان صفت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نیک کیوں نہ سمجھتا ہو اور نیکی میں لگا ہوا نہ ہو۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا آدمی برائی میں لگا ہوا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہے کہ ہم برے ہو گئے
اس کو شرمندگی ہے، اس کو خجالت ہے، اس کو پشچاتاپ ہے کہ ہم برائی میں لگ گئے، ہم سے برائی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو کیا کریں؟ تو سوچتا ہے کہ ولی کے پاس جائیں گے، اللہ کے دوستوں کے پاس جائیں گے، اللہ کے محبوبوں کے پاس جائیں گے۔ تو شیطان کو فکر ہوتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے دوستوں کی طرف چلا گیا تب تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اس کو برائی میں مبتلا رکھا جائے اور اس کو نیک کے پاس جانے نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ نیکوں کے پاس گیا تو اس کا تو مقصد پورا ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ کونوا من الصادقین، تم بھی سچے ہو جاؤ۔ اس کے مطلب ہوئے کہ کچھ لوگ سچے ہونے کے وجہ سے بخشے جائیں گے اور کچھ لوگ سچوں کے ساتھ چلے جانے سے بخشے جائیں گے۔ ہر آدمی سچا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کامل اور مکمل ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی استاد نہیں ہو سکتا، ہر آدمی علامہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی نیکوکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے اتنی کوشش تو کی کہ نیک کے ساتھ بیٹھ گیا، علامہ کی خدمت میں لگ گیا، اچھے اور بھلے کے ساتھ سٹ گیا۔ اگر یہ فائدہ مند نہ ہوتا، اگر اس کا کوئی حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا کونوا من الصادقین، تم بھی سچے ہو جاؤ۔ تو شیطان کو یہ بڑی چنتا ہے کہ گناہ میں لگا کے تو اس کو برباد کیا ہی ہے، اور گناہ سے نکلنا بھی اس کا آسان نہیں رہا، یہ آوے گا نیکی کی طرف پھر گناہ میں چلا جائے گا، پھر نیکی میں آوے گا پھر گناہ میں چلا جائے گا، اس کو تو ہم گنہگار بنا ہی دیا۔ اب ایک کام اور ہے کہ نیکوکار سے نہ سٹے، اس لیے کہ اگر یہ نیکوکار سے سٹ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بنیاد پر بخشے گا کہ یہ نیکوکار سے وابستہ ہو گیا ہے، نیکوکار سے وابستہ ہو گیا، یعنی نیک ذات سے وابستگی بھی بخشائش کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے بھائی، ایک برا آدمی نیک کے ساتھ ہو گیا اور بخشا جائے گا؟ جی، اس کی نیکی کے پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکوکار کی طرف گیا ہے۔ اگر وہ نیکی کی طرف اس کا رجحان نہ ہوتا تو بدکار کے پاس جاتا، نیکوکار کے پاس نہیں جاتا۔ نیکوکار کی طرف اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے اچھا ہے، باہر سے برا ہے، اس لیے کہ یہ نیکوکار کی طرف آ رہا ہے، بھلے کی طرف آ رہا ہے، نیک کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بخشے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نیکوکاروں سے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی آ جائے اور توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول کر لو، اس کی توبہ کراؤ، اس کو بھلائی کی طرف لگاؤ، اس کو اچھائی کی طرف لگاؤ، چاہے وہ لگے یا توبہ کرنے کے بعد تمہاری صحبت میں رہ کے نیک ہو جائے، یا پھر اس کی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ قبول کر لو۔ توبہ قبول کرنے میں باز مت آؤ، توبہ قبول کرو اور توبہ کراؤ۔ توبہ یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا انعام ہے، یہ حیرت انگیز ہے، آشچर्य چکت کرنے والی چیز۔ یہ توبہ 70 برس کا گنہگار آ کے کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ شیطان اور شیطان کی ٹولی غور سے دیکھتی 70 برس کا گنہگار ہے یہ، دیکھیں آج اس کی توبہ پر کیا ہوتا ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، اس نے توبہ کی ہے، یہ اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی جانب واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم ایسا بخشیں گے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کمن لا ذنب اللہ، کوئی ایسا بخشا جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ کون کرے گا؟ جو نیکوکار کی طرف آئے گا، نیکوکار اس کو توبہ کراویں گے۔ غریب نواز کی تاریخ ہے یہ، غریب نواز ہے نا، نام جاننے والے 10% بھی نہیں ہے، 90% لوگ ان کو غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ غیر نبی بول سکے تو گا سے بولے گا غریب نواز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غریب نواز ہے، غریب کو نوازنے والے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اردو میں غریب کے معنی ہوتے ہیں
پھٹے حال، ضرورت مند، دکھی، دبا کچلا، غریب ہوتا. ہم لوگ بولتے ہیں بڑا غریب ہے، ہم لوگ خود اپنے بارے میں بڑے غریب ہیں نا، لیکن جانتے ہیں عربی میں غریب کے معنی بالکل الگ ہے. غریب کے معنی ہے اجنبی. اجنبی ایسا آدمی جس کو آپ پہچانتے نہ ہو. کہاں کا ہے بھائی، کون ہے بھائی، نہیں معلوم، کبھی دیکھا نہیں، اجنبی ہے. چینا پہچانا نہیں ہے، شکل صورت نہیں جانتے، کپڑے لباس سے نہیں پہچانتے، بھاشا سے نہیں پہچانتے. ایسے آدمی سے آدمی دوری بناتا ہے. کوئی اجنبی سے آپ بات چیت نہیں کرنا چاہیں گے، کوئی اجنبی سے آپ جلدی فری نہیں ہوں گے نہ بھائی، پتہ نہیں کون ہے. آدمی فری کس سے ہوتا؟ جس میں کچھ اپناپن دکھائی دے. ارے یہ تو میری ہی طرف کا لگ رہا ہے، اس کی بھاشا میری طرح کی ہے. ارے ایسے ہی شکل صورت کا ایک آدمی ہم دیکھا تھا، ہے نا، تب آدمی اس کے قریب ہوتا ہے. اور جہاں دیکھا کہ ایک دم نیا آدمی ہے بھائی، نیا کپڑا ہے، نیا انداز ہے، نیا بولنے چالنے کا ڈھنگ ہے، تو آدمی قریب نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب نواز وہ ہیں کہ اس چکر میں نہ رہنا کہ وہ تم کو پہچانتے ہیں کہ نہ پہچانتے ہیں. بہار سے آئے ہو کہ گجرات سے آئے ہو، بنگال سے آئے ہو کہ بنگلہ دیش سے آئے ہو، ہے نا، افغانستان سے آئے ہو کہ سندھ سے آئے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تم اجنبی ہو تو ہوا کرو. آج تم وہاں آئے ہو جو اجنبی کو نوازتے ہیں، اجنبی کو نوازتے ہیں. جو اجنبی آ گیا اس کو اگر نوازش چاہیے تو غریب نواز سے پوری امید رکھے، اس لیے کہ وہ اجنبی کو نوازتے ہیں، ہے نا. اچھا، اس میں ایک راز بھی ہے. اجنبی ہمارے آپ کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ ہم کسی جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم ایک بھاشا بولتے ہیں، میری خاص شکل و صورت ہے. ہم کو دیکھ کے لوگ پہچان جائے گا بہاری ہے، ہم کو دیکھ کے لوگ پہچان جائے گا انڈین ہے، بھارتی ہے نا. عرب میں لوگ دیکھ کے آپ انڈین ہو کیا، انت ہندی، انت ہندی، کیا تم ہندی ہو، پہچان گیا. ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں ہندوستانی ہے بھائی، اور اس پر ناز بھی ہے ہم کو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. گرو ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں، اس میں کیا دقت ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صوفیہ، مشائخ اور بطور خاص غریب نواز اللہ کے محبوب اجنبی کو نوازتے ہیں، اس میں کوئی راز ہے کیا؟ دراصل راز یہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے تو اجنبی ہوگا، لیکن کوئی اللہ کے لیے بھی اجنبی ہے. سب کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب تو اللہ کی مخلوق ہے، سب پر اللہ کی نظر ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اور سب کو کھلاتا اللہ ہے، سب کو پہناتا اللہ ہے، سب کے رگے گلو سے قریب ہے اللہ. اللہ اللہ اللہ. تو جب اللہ سب کو پہچانتا ہے تو اللہ کے محبوب کو کون نہ پہچانے گا؟ وہ اللہ کے محبوب بھی سب کو پہچانتے ہیں اسی اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل ان کو سب دکھاتا ہے. اور اسی لیے غریب نواز کی جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے. اب غریب نواز کی شخصیت کے دو بڑے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ غریب نواز کو اولیاء کس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک سوال اٹھ جائے. آپ میں سے دیکھیے بہت سے علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، تو آپ طالب علموں کے درمیان بھی ایک رائے بنتی ہوگی. یہ بڑا اچھا تیز ہے، جانتے ہو ہم سورہ بقرہ میں 1 مہینہ لگا دیا تھا، یہ تو 20 دن میں یاد کر گیا، ہے نا. سب لوگ جانتے ہیں یہ بہت تیز پڑھتا ہے. یہ تو کھڑا ہوتا ہے تو ایک بار میں 3 پارہ پڑھ کے بیٹھتا ہے نا. آپس میں بات ہوتی ہے، آپس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک دم ڈل ہے. کبھی کبھی خود طالب علم بتاتا ہے کہ ہم سے تو یاد ہی نہیں ہو رہا، ادھر 1 مہینے میں تو یاد ہی نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا کہ آدمی اپنے ساتھ والوں کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے. تو ایک سوال اٹھے گا کہ غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، تو ولیوں کے درمیان ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کسی کے بارے میں رائے لی جائے گی تو اسی کمیونٹی سے لی جائے گی. دیکھیے سب ٹیچر ایک ساتھ بیٹھے ہیں، سب طالب علم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ہے نا، مہمانان ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اس کے مطلب ہوا کہ ان سب کے اندر
اپنی اپنی حلقہ بندی ہے. تو اللہ کے ولیوں کے حلقے میں غریب نواز کا کیا معاملہ ہے، جب اس کو جاننے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ غریب نواز کو اس ہندوستان میں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 800 سال، 750 کے قریب آس پاس. اس پورے وقفے میں جتنے اولیاء اللہ آئے، ہندوستان کی بات ہم کر رہے ہیں، اور جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے بعد کا ہندوستان مراد نہیں ہے، آزادی سے پہلے کا ہندوستان، اس لیے کہ غریب نواز 700 سال پرانے ہیں، تو آج کے بھارت کے حوالے سے ان کی بات نہیں کی جائے گی، وہ 700 سال پہلے کے بھارت کے ہیں، ہے نا. مجھے افغانستان سے لے کے ایک دم دکشن تک، اور جب اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک اولیاء اللہ کا بیان آپ کو ملے گا. تلاش کیجئے گا، کھوجئے گا، پڑھیے گا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غریب نواز سے تقریباً 250 سال کے بعد ہیں، ہے نا. ان سے لگ بھگ 200-250 سال پہلے غریب نواز ہیں، ہے نا. تب غریب نواز کے روضے پر اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور ایک جگہ اپنا رویا لکھا ہے، اپنی جو دیدار جو ہوا، ان کو جو نظر آیا، ان کو جو دکھائی دیا، کیا دیکھا انہوں نے، اس کو بیان کیا، اپنا مشاہدہ. اور مشاہدے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی قطار در قطار اجمیر میں اتر رہی ہے، روضہ انور پر، روضہ اطہر پر قطار در قطار اوپر سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور جو اترتے ہیں وہ روضے کے نور میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر نئے فرشتے اترتے ہیں. یعنی اترنے کا سلسلہ تھم نہیں رہا، یہ چین نہیں ہے کہ ادھر سے اترے پھر ادھر گئے، پھر ادھر سے اترے پھر ادھر گئے، نہیں، جو اترا وہ اتر گیا اور نیا اترنے کو تیار ہے، وہ اتر رہا. یہ اولیاء اللہ کس طریقے سے غریب نواز کو دیکھتے ہیں اور غریب نواز کے سلسلے میں کیا ان کا اپنا مطمع نظر ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت. بڑے بڑے تذکرے لکھے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بہت بڑا محدث علی الاطلاق، انہوں نے اخبار الاخیار میں کیا لکھا، دیکھنے کی چیز ہے. مرآت الاسرار میں شیخ عبدالرحمن چشتی نے کیا لکھا، معارج الولایت میں عبداللہ خیشگی نے کیا لکھا. بزرگوں کے جو تذکرے لکھے ان میں غریب نواز کے بارے میں کیا رائے دی. یہ میں آپ کو ایسا ٹاپک بتا رہا ہوں کہ آدمی بے بنیاد بات کرنے سے بچے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ تقریر کی لفاظی میں، تقریر جو ہے وہ ایسی بول چال میں اگر کہیں تو ایسا گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور گھوڑا سرپٹ دوڑ چلا. اب اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گھوڑا سڑک پر دوڑ رہا ہے کہ کھیت میں دوڑ رہا، کہ کسی کے میدان میں گھس گیا، کہ کسی کے مکان میں گھس گیا، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس گھوڑے سے گرے نہیں، گھوڑا جدھر جائے. یہ تقریر ہے آج کل کی، ہے نا. ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے. تقریر میں یہ طے ہونا چاہیے کہ میری تقریر کا منہج، سڑک، روڈ، راستہ کیا ہے. آدمی جب بے بنیاد بات کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، ہلکی بات کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. پھر اس کی ہلکی بات پر گرفت ہوتی ہے، پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے، پھر فساد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے بات ایسی کرو جو سچی ہو، پکی ہو، اچھی ہو، ہے نا. بے بنیاد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بات ہے اتنی ہی بات کرو. اگر سچی بات کرو گے تو سچ پر اڑ سکو گے، اور اگر جھوٹی بات کرو گے تو جھوٹ سے بھاگنے کے لیے تم کو جگہ نہیں ملے گی، تم مارے جاؤ گے. جھوٹ بول کے سچ بولو. اب چلو ایک واقعہ سناتے ہیں غریب نواز کا. وہ سب واقعہ نہیں، ایسے ہوا ویسے ہوا، وہ واقعہ ہم نہیں سناتے. ہم تو وہ واقعہ سنائیں گے جو سند سے ثابت ہو، ایک دم سچی سند سے، اور بات ختم کریں گے اس لیے کہ وقت کم ہے. ہم لوگوں کو 9 بجے سب کام سے فارغ بھی ہو جانا. صرف ایک واقعہ کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز
کی امامت کرتے تھے، انہی کے ایک مرید جن کو حضرت نے خلافت بھی دی تھی، ان کا نام حمید الدین سوالی تھا۔ حمید الدین سوالی ناگور کے رہنے والے تھے۔ ناگور راجستھان میں ہی ہے، اجمیر سے کچھ دوری پر ہے، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے ناگور پہنچنے میں۔ میں وہاں روزے پر حاضر ہوا ہوں، 2 بار حاضر ہوا ہوں۔ ناگور حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں حمید الدین سوالی ناگوری، بڑے زبردست بزرگ تھے۔ خواجہ بھی ان کو کہتے تھے کہ یہ تارک ہے۔ تارک کیا ہوتا ہے؟ ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، ہے نا۔ بہت سے لوگ تارک الصلاۃ ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تارک السبق ہوتے ہیں، وہ سبق لیتے ہی نہیں، بھاگا چل رہا، استاد کھوج رہے ہیں کہ سبق لے، ہے نا۔ تو ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والے کو۔ تو ان کو تارک کیسے کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس میں اپنا آرام تج دیا تھا، آرام کو ترک کر دیا تھا، مشکل راستہ اختیار کیا۔ ان میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ انہوں نے گوشت کھانا ترک کر دیا تھا، گوشت نہیں کھاتے تھے، سبزی کھاتے تھے، سبزی پر گزارا کرتے تھے۔ تو ان کو ان کے پیر بھی تارک فرماتے تھے کہ ترک کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، دین میں سب سے بڑا کمال ترک ہے۔ جب کسی آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہمارا کام غلط ہے اور اس کو وہ ترک نہ کر سکے تو کہے کا دیندار ہے نا۔ اس لیے دینداری کا اصلی معنی یہ ہے ہم دیندار ہیں، تو اس کے مطلب آپ نے بہت کچھ ترک کیا ہوگا۔ آپ نے ترک کرنے کا اگر نہیں سیکھا ہے تو پھر آپ دیندار کہے گے۔ جتنا بڑا تارک اتنا ہی بڑا دیندار، ہے نا۔ تو حمید الدین سوالی ناگوری حضرت کے مرید تھے، اور کیسے مرید ہوں گے کہ پیر نے ان کو اپنے امامت کے مصلے پر جگہ دی، تم پڑھاؤ نماز، اور نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضرت غریب نواز نے ان کو طلب کیا، بلایا، بیٹھایا، بیٹھے، حضور کیسے یاد کیا؟ کہنے لگے غریب نواز کہ تم سے ایک بات کہنی تھی۔ کہا حضور بولا جائے، حکم کیا جائے۔ کہا نہیں حکم نہیں ہے، ایک اظہار خیال ہے تم سے، اور وہ یہ ہے کہ حمید، تم جانتے ہو کہ میں تو متوکل ہوں، اللہ پر بھروسہ کیے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، توکل ہے، اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ روزی بھیجتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا۔ لیکن جانتے ہو جب سے میں اجمیر میں آنے کے بعد شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، بیوی بال بچے ہیں، بال بچے دار ہو گیا ہوں، خاندان ہے میرا، ان لوگوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جب سے اہل و عیال کے ساتھ یہاں رہنا شروع کیا ہے تب سے فتوحات کی آمد میں کمی ہو گئی ہے۔ یعنی جو غیب سے آ جاتا تھا، غیب سے اتر جاتا تھا، غیب سے انتظام ہو جاتا تھا، کوئی آ گئے، لے کے آ گئے، تحفہ آ گیا، نذرانہ آ گیا، فتوحات آ گئی، اس میں کمی آ گئی، اب دشواری ہوتی ہے، کئی روز کا فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ والے کیسا سوال کرتے ہیں۔ ہم لوگ سوال پوچھیں گے تو مسئلہ پوچھیں گے، ہم لوگ سوال پوچھیں گے تو کہتے ہیں یہ والی آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس لفظ کا معنی بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے غریب نواز کا وصال کب ہوا تھا۔ یہ سب سوال ہم لوگوں کا ہے، یہ ہم لوگ معمولی لوگ ہیں۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے حال پر نظر کرتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی حفظ کے طالب علم کو یہ پریشانی ہو کہ یہ والی آیت یاد کرنے میں بہت دیر لگی، تو اچھا حافظ اس بات کی تلاش کرے گا کہ اس کو یاد کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، کیا ناپاک رہ رہے ہیں، کیا ہم وضو نہیں کر پا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ یاد ہے نا، قرآن وہی یاد کرتا ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور عالم وہی بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس تعلق کو محسوس کرنا چاہیے حفظ والوں کو، اس لیے کہ حفظ والے کیا ہیں، ایک الماری کی طرح ہے جس میں اللہ کا کلام رکھا جائے گا،
تو اس الماری کا مالک تو اللہ نہ ہوا، وہ رکھتا ہے یہاں، ہے نا؟ تو اس تعلق کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے، اور اس سب سے آپ کو مطلب نہیں ہے اپنا جو یاد ہوا تو ہوا، نہ ہوا تو نہ ہوا، تب تو بہت گڑبڑ ہے۔ یہ غریب نواز کا واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ غریب نواز اتنے بڑے آدمی ہو کے اپنے حال پر غور کر رہے ہیں، اور ایک پڑھے لکھے خود صاحب کردار سے اس مسئلے کو پوچھنا کہ تمہاری کیا رائے ہے، ایسی دقت کیوں پیش آ رہی، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے، تم کچھ جواب دو۔ حضرت حمید الدین ناگوری نے کہا حضور میں معمولی آدمی ہوں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بھلا میری کیا حیثیت ہے کہ آپ کو ہم رائے دیں گے، اور وہ بھی اس معاملے میں؟ حضور ہم سے اس مسئلے پر جواب ہم نہیں دے سکتے۔ غریب نواز نے کہا نہیں پھر بھی تم بولو، تم اپنی رائے دو، تم کیا سوچتے ہو اس مسئلے کا حل، کہ آخر دشواری کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ پہلے تو اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا، ادھر آنے میں پہلے والی کشادگی کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے جواب۔ حضرت حمید الدین سوالی نے کہا کہ حضور اگر آپ کی خواہش ہے تو میں کچھ کہوں۔ کہا کہ ہاں کہو۔ کہا حضور کا جواب تو سورہ مریم میں ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ سورہ مریم میں کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ حضرت مریم پر مہربانی کر کے اپنی جانب سے وہ چیز اتارتا ہے جس کا موسم بھی نہ ہو، ہے نا؟ حضرت زکریا آتے ہیں، زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے ملاقات کرنے، تو حضرت مریم کا حجرہ تھا اس وقت کی مسجد کے بغل میں، اور اس میں محراب تھی، حضرت مریم وہاں جلوہ فرما ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ان سے ملنے آتے تھے، خیریت سے ہو، ٹھیک ہو، اللہ کو یاد کر رہی ہو، اللہ کی یاد میں لگی ہو، تو آتے تھے تو وہ ایک چیز دیکھتے تھے کہ ارے یہ ٹھنڈے میں آم رکھا ہوا ہے، ارے ادھر لیچی رکھی ہوئی، اے مریم یہ آم یہ ٹھنڈے میں، یہ لیچی تو گرمی کی چیز ہے، یہ تم کو کہاں سے آئی؟ تو حضرت مریم کہتی تھی میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میرا اللہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے نا؟ کیا پتہ چلا کہ حضرت مریم کو یہ چیزیں خرید کے دنیا سے نہیں آتی تھیں، اللہ کی جانب سے آتی تھیں، اور جب کوئی چیز اللہ کی جانب سے آئے تو موسم دیکھ کے نہیں آتی، روپیہ دیکھ کے نہیں آتی، شکل دیکھ کے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو یاد کراتا ہے اپنا قرآن تو دیکھنے والا بھی دنگ، یہ سکھا پتلا چھوٹا سا لڑکا ایسی یادداشت، ہے نا؟ تندرست ہوتا، باپ بھی حافظ ہے نا، باپ دادا کوئی نہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے اوپر اٹھ کے اس پر مہربانی کر دی، ہے نا؟ تو اسباب اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ اسباب کا پابند ہے اللہ، معاذ اللہ، تب تو کفر و شرک ہو گیا۔ اسباب کے کون پابند ہیں؟ ہم اور آپ۔ گرم کپڑا نہ پہنے تو ٹھنڈا مار دیں، ہے نا؟ بے وقت نہا لیں تو بیمار پڑ جائیں، یہ سب کیا ہے؟ اسباب ہے۔ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یاد نہ کریں تو مار کھائیں، یہ سب کیا اسباب ہے نا؟ بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ ٹھنڈے میں لیچی اتار دیتا ہے۔ وہ خان میں سجا ہوا زکریا علیہ السلام دیکھ کے دنگ، ہے نا؟ تب حضرت حمید الدین سوالی کہتے ہیں کہ حضور آپ پر بھی اترتا تھا، حضرت مریم پر بھی اترتا تھا، لیکن آئے ہائے کیا کیسے قرآن پڑھا ہوگا ان لوگوں نے، اللہ اکبر، ہے نا؟ لیکن جب حضرت مریم کے شکم میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ہے نا؟ کم شارٹ میں کر کے واقعہ بتا رہا، حضرت عیسیٰ ولادت ہونے والی ہے، تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت جب درد ہوا حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے، درد ہوا، تو جب بھی کوئی بھی ماں جب بچے کی ماں بنتی ہے، بچی کی ماں بنتی ہے، تو اس کے بدن میں دو جان ہو جاتی ہے، ایک خود ماں اور ایک پیٹ کا بچہ یا بچی، تو دو جان ہو گئی تو اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے والی ماں کو غذا اچھی ملنی چاہیے، بھرپور ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ دو جان کی پرورش ہے، ایک وہ ہے، ایک اس کے بدن میں ایک جان اور پل رہی ہے۔ تو حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام شکم میں آ گئے تو ایک بات ہوئی کہ توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی تھی، شکم میں ہے نا؟ اور وہ بھی اتنی بڑی ماں، اتنے بڑے رتبے کی ماں، اور اس کے شکم میں نبی،
کیا تعلق رہا ہوگا ماں کا اپنے اولاد سے، ماں کا اپنے اس فرزند سے، وہ فرزند جو عجوبہ تھا، انوکھا تھا، اکیلا تھا، تفرد تھا، کوئی دوسرا فرزند ویسا پیدا نہیں ہوا، ہے نا؟ عیسیٰ روح اللہ ہے، عبداللہ ہے، تو ان سے کیا تعلق ماں کا رہا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب درد بڑھا، بھوک بھی بڑھی، درد بھی ہو رہا اور بھوک بھی لگی ہوئی، تو خیال کیا کہ خوان نہیں اترا، سامان نہیں اترا، سینی نہیں اتری، کھانا نہیں اترا، پھل نہیں اترا، تو دل میں خیال ہوا اے کھلانے والے، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو کھلاتا تھا، تو مجھ کو پلاتا تھا، تو مجھ کو غیب سے دیتا تھا، آج کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا حزی الیک بجذع النخلہ، حزی الیک بجذع النخلہ، اے مریم اٹھو، جاؤ سامنے کھجور کا پیڑ ہے، اس کو ایسے ایسے ہلاؤ، کھجور گرے گی، اٹھا کے چن کے کھاؤ، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ یعنی حمید الدین سوالی نے کہا حضور جب اللہ کی محبت میں خلوص ہوتا ہے، خالص ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں بیٹے کی محبت بھی شامل ہو گئی تو کہا گیا کہ اب انتظام اپنا کرو، اب تم انتظام کرو، اٹھو، محنت کرنا ہوگا، اب اٹھو، جاؤ، کھجور کی داغ کھلاؤ، اور جو گرے گی کھجور تو کھاؤ، ہے نا؟ قرآن کیا کہتا؟ دیکھو اللہ والے کیسے قرآن پڑھتے ہیں نا، یعنی شرم آتی کہ ہم لوگ کیا قرآن پڑھیں گے، کیسے قرآن پڑھا، کیسے قرآن کو سمجھا، اور قرآن کا اپلیکیشن کیسے اپنے اوپر کیا۔ غریب نواز وہ ہیں، ان کی ذات ہے، اتنا بڑی ذات ہے، تو غریب نواز نہیں جانتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا اپنے خلیفہ کا کہ دیکھے تجھ کو جو میں نے تربیت دی ہے تو تو وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ غریب نواز خوش ہو گئے، کہا حمید الدین آج مجھ کو احساس ہوا کہ تم لائق ہو گئے ہو، میری طرف سے خلافت عطا فرمائی، ہے نا؟ تو یہ قرآن فہمی سے آدمی، قرآن کو اپنی ذات پر نافذ کرنے سے آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ قرآن کا یاد کر لینا، تو آپ سے اچھا یاد تو موبائل میں ہے، تو قرآن کا ہے نا بن گیا بہت بڑا، موبائل بن جاتا ہے نا۔ ٹیپ ریکارڈر، ایک زمانے میں ٹیپ آتا تھا، لگائیے قرآن اور سنیے، نہیں، یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو اس سے تعلق، محبت اور اس کا اپلیکیشن اپنے اوپر اس کو نافذ کیا جائے اور طاری کیا جائے۔ جو جتنا نافذ اور طاری کرتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ غریب نواز کے ہم سب دل دادا ہیں، یہ خانقاہ بھی چشتی فیضان سے معمور ہے۔ سیدنا مخدوم منیم پاک باز جتنے بڑے قادری ہیں اتنے ہی بڑے چشتی بھی ہیں۔ چشتی سلسلے کی کئی طرف سے اس خانقاہ میں آمد ہے، اجازت ہے، خلافت ہے۔ غریب نواز سے یہاں کا تعلق بڑا قوی اور پختہ ہے۔ چشتی سلسلے کی یہ ایک مستند خانقاہوں میں سے ایک ہے، اور اس بہار پر بھی چشتی سلسلے کا بڑا رنگ ہے، بہت کیفیت ہے۔ اور جب بھی غریب نواز کے بارے میں جانیے تو قرآن میں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ عمل صالح کرو گے، نیک عمل کرو گے تو یہ دیں گے، نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ دے گا، ان سب وعدے کی دلیل غریب نواز ہے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھ کے لگے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا، اللہ نے یہ وعدہ کیا، اللہ نے یہ وعدہ کیا، مثال، ایگزامپل، ادھارن، تو غریب نواز کی طرف دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ قرآن میں دینے کا وعدہ اور اس کی مثال غریب نواز ہے نا۔ اب ایک مثال سنا دیں اور بات ختم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا انعام ملے گا، کیا بدلہ ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ قرآن دیکھو، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کو کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ہے نا؟ دل میں محبت ہے نا، دل میں محبت کا پیدا ہونا، جھکاؤ ہونا، غریب نواز کے طرف دل کا جھکنا۔ اجمیر جائیں گے، اجمیر کی زیارت کریں گے، بار بار جائیں گے، آہا غریب نواز کا روضہ دیکھا، دل خوش ہو گیا، ہے نا۔ کسی کو لگا کہ شرک ہو گیا اور کسی کو لگا کہ ایمان ہو گیا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ کسی نے سمجھا کہ شرک ہو گیا اور ہم نے سمجھا کہ ایمان ہو گیا،
ہے نا. شرک جس نے سمجھا تھا اس کو اس بات کی پڑی تھی کہ کہیں یہ ان کو اللہ تو نہیں سمجھ رہا ہے معاذ اللہ، اور ہم تو وہاں جا کر کے قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے، ہے نا. تو قل هو اللہ احد پڑھنے والے کا ایمان ہو گیا. وہ تو وہاں اس لیے گیا تھا کہ قرآن میں جو وعدہ ہے اس وعدے کو سجیو دیکھ لیں، سچ مچ دیکھ لیں. وہ وہاں پہنچا تو قرآن کا پڑھا ہوا عقیدہ وہاں جا کے ایمان بن گیا. تو یہ ہے غریب نواز اور غریب نواز سے تعلق. یہ سب صدقہ ہے حضور پاک علیہ السلام کا. یہ حضور سید کل، سید کائنات، سید الخلق، سید المخلوق، عالم علم اولین آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارخانے کے یہ سب کل پرزے ہیں. غوث، خواجہ، قطب، ابدال، سب کیا ہیں؟ سرکار دو عالم کی حکومت کے کل پرزے ہیں، ہے نا. اور یہ ولی اور خواجہ اور قطب اس لیے بنتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی نظر جس پر ٹھہر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی برسا دیتا ہے. یہ سب حضور پاک علیہ السلام کی امت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. یہ سب حضور پاک علیہ السلام کے وارثین ہیں، وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہی زمین کے وارث ہوں گے، ہے نا. یہ غریب نواز یکے از وارث ہیں اور ہم سب غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور یہ مناسب وقت ہے کہ غریب نواز کے تصور میں ہو کے ہم حضور پاک کی بارگاہ میں چلیں، اس لیے کہ ولی کا توسل حضور کی بارگاہ میں قربت کا سبب بنتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہو گیا. تو کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ والسلام کہیے. یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.